بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے جی آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ پر تنقید کرنے والے، اعتراض کرنے والے، بے باکیاں کرنے والے موجود ہیں، اور آئے دن کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، جن میں سر فہرست ہے یہ سید ریاض شاہ ہے، اس کے علاوہ شمس الرحمان مشہدی جس کو چھمے شاہ کہا جاتا ہے۔ آپ اس کی آئی ڈی اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی جملہ، کبھی کچھ، یہ بندے کوئی نہ کوئی تنقید کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جہاں پر یہ تنقید کرنے والے ہیں، اعتراض کرنے والے، وہاں پر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کئی خطباء ہیں کہ جو میدان عمل میں ہیں اور بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن میں پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی دامت برکاتہم علیہ، اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی والی لمبی زندگی ان کو عطا کرے، وہ بھی بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ابھی ایک جو میں آپ کو ویڈیو کلپ دکھانے جا رہا ہوں، میں نے پہلے ان کا کبھی بیان سنا نہیں تھا۔ یہ کوئی حضرت صاحب ہیں، علامہ مولانا امتیاز بلال چشتی صاحب ہیں، میں نے سرچ کیا تو مجھے ان کا نام ملا۔ ان کا ایک ویڈیو کلپ میرے سامنے آیا، یہ ویڈیو کلپ میں نے آپ کو دکھانا اور سنانا ہے، آپ اس سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اس ویڈیو کے بعد کچھ ہم باتیں بھی کریں گے، پھر آخر پر آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ او پنڈی تو لے کے تے کراچی تک کسے ج دم خم ہے نا، حوالیاں تو ہٹ گیا ابالو آگو۔ میں حضرت امیر معاویہ دے روحانی پتر کھڑا تے بڑے بڑے بغیرت بندے نے جڑے مینوں آندے نے ناسبی ہے، جے تحفظ امیر معاویہ کیتیا ناسبی بننا تے مینوں ناسبی ہونا مبارک ہوئے۔ جے بغض معاویہ رکھ کے تو آل دا محب بننا تے تینوں کائنات دی لعنت مبارک ہوئے۔ میں اپنے احمد رضا دا پلہ نہیں ہوں چھڑنا۔ میرے بریلی دے بابے نے فرمایا حق بدست حیدر کرار، مگر امیر معاویہ بھی میرے سردار، ان پہ تانو تشنی کار فجار۔ بڑے بڑے اوتری دے پتر نے جڑے مینوں آندے نے امیر معاویہ دا تحفظ کردا تے ناسبی ہے۔ میں پھر اعلان کرنا، جے امیر معاویہ دا تحفظ کرن دا نا ناسبی ہونا ہے نا، سن لو اس زمانے دے اوتے سب تو بڑا ناسبی میں جے امیر معاویہ دا اج بھی تحفظ کراں گا، میری قبر جو بھی آواز آئے گی ہر صحابی نبی واہ واہ سبحان اللہ۔ بول لگی ہے توانوں، یہ لے ڈگڈگی، یہ لے چھن چھنا، چل چھنکنا بجا، جیڑا کام میں تیرا چھنکنا بجا، یہ لے ڈگڈگی، یہ لے چھن چھنا، چل۔ کتھے مالک تے کتھے تو اور میں؟ بابا بریلی جا بیٹھیا سی تے ویکھیا 14ویں دا چاند چڑھیا تے کتا بھونکی جائے۔ بابا بریلی دا بیٹھیا سی تے میرے امام نے ویکھیا تے کتا جناب 14ویں رات دا چاند کتھے آسمانی چڑھیا تے کتا پیا بھونکے چاند نو۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے ما فشاند نور و سگ او کند۔ آپ فرماندے نے ویکھو ذات دا کتا تے بھونکدا چاند نو جے۔ واہ جی ناظرین، آپ نے مولانا امتیاز بلال چشتی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت کی ہے۔ ناظرین، یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ کیا ان کے مقدر میں بد نصیبی ہے، کیا ان کے مقدر میں بدبختی ہے، کیا ان کے مقدر میں جہالت ہے، گمراہی ہے ان کے مقدر میں، جہنم ہے ان کے مقدر میں۔ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ ایک تاریخ کے قصے کو دیکھیں کس طرح مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تاریخ پر یقین کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ پر تنقید کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں۔ ان کو تاریخ پر دیکھیں کتنا یقین ہے۔ اگر نہیں یقین تو نبی پاک علیہ السلام کے فرمان پر یقین نہیں، اگر نہیں یقین تو حضور علیہ السلام کی حدیث پر یقین نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، لیکن ان کو کوئی یقین نہیں۔ قرآن جو ہے وہ صحابہ کرام کی عظمت و شان بیان کر رہا ہے، جنت کی گواہی دے رہا ہے قرآن، لیکن ان کو اس پر بھی کوئی یقین
نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک تاریخ کے قصے پر یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام حالت نماز میں، نماز پڑھتے پڑھتے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا چہرہ اٹھایا آسمان کی طرف، دل میں ارادہ آیا، خیال آیا کہ ہمارا قبلہ بدل جائے، تو نماز پوری ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ ابھی پہلے آپ جدھر چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے ہم قبلہ ادھر بنا دیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز تو نبی پاک علیہ السلام پہلے بھی بیت المقدس کی طرف، یا مقدس بھی کہتے ہیں، منہ کر کے سرکار نماز پڑھا کرتے تھے، تو آج نماز پوری ہو جاتی تو پھر حکم ہو جاتا کہ ابھی آپ ادھر چہرہ کریں گے تو ہم قبلہ ادھر بنا دیں گے۔ تو حکمت جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ نماز خدا کی ہے لیکن اللہ کی منشا اور رضا یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ نماز میری ہے لیکن میری نماز بعد میں پوری ہوگی، لیکن پہلے میرے یار کی مرضی پوری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نماز ہے تو اللہ تعالیٰ نماز پوری ہونے سے پہلے پہلے قبلہ بدل رہا ہے۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی ہوں گی تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا ہوگا؟ تاریخ کے قصوں پر کتنا اعتماد ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جو صحابیت کا فیض عطا کیا ہے اس پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ یہ حالت ہے ان لوگوں کی۔ الحمدللہ ہم تو ہر اس نسبت کا ادب و احترام اور حیا کرنے والے ہیں جن کا تعلق واسطہ سرکار کائنات علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا ہے۔ ناظرین سے گزارش کروں گا آپ اپنی رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔